بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ایک مرتبہ بنی اسرائیل نے آپ سے پوچھا کہ تمام انسانوں میں سب سے زیادہ علم والا کون ہے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام چونکہ نبی تھے اور آپ کے علم میں اپنے سے زیادہ علم رکھنے والا کوئی نہیں تھا، اس لیے فرمایا کہ انسانوں میں سب سے بڑا عالم میں ہوں۔ یہ بات اگرچہ فی نفسہ درست تھی، مگر ادب کا تقاضا یہ تھا کہ حضرت موسیٰ اس کو اللہ کے علم کے حوالے کرتے، یعنی یہ کہہ دیتے کہ اللہ تعالیٰ ہی جانتے ہیں کہ ساری مخلوق میں بڑا عالم کون ہے۔ بہرحال اللہ تعالیٰ کو یہ جواب پسند نہیں آیا، اس لیے اللہ تعالیٰ نے موسیٰ پر وحی نازل کی کہ ہمارا ایک بندہ 2 سمندروں کے ملنے کی جگہ پر رہتا ہے، وہ آپ سے بھی بڑا عالم ہے۔ موسیٰ نے پوچھا کہ اس بندے سے ضرور استفادہ کرنا چاہیے، اس لیے اللہ تعالیٰ سے عرض کیا، یا اللہ مجھے ان کا پتہ نشان بتلا دیجئے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ایک مچھلی اپنے ساتھ رکھ لو، اور جس جگہ یہ مچھلی تمہارے ہاتھ سے نکل کر سمندر میں داخل ہو جائے وہی تمہاری منزل ہوگی۔ چنانچہ حضرت موسیٰ خادم کو ساتھ لے کر چل دیے، یہاں تک کہ یہ دونوں چلتے چلتے ایسی جگہ پہنچ گئے جہاں 2 سمندر ملتے تھے۔ موسیٰ نے وہاں کچھ دیر آرام کیا، اسی دوران مچھلی ان کے سامان سے نکل کر سمندر میں داخل ہوئی، اور خادم یہ دیکھ رہا تھا۔ موسیٰ جب جاگے تو خادم یہ واقعہ حضرت موسیٰ کو بتانا بھول گیا، اور دونوں آگے بڑھتے چلے گئے۔ کچھ دور جا کر انہوں نے اپنے خادم سے کہا، میں تھک گیا ہوں، بھوک بھی لگی ہے، وہ مچھلی لاؤ تاکہ اس میں سے کچھ کھا لیں۔ خادم نے کہا، جب آپ چٹان پر آرام کر رہے تھے تو اسی مچھلی نے دریا کا راستہ لے لیا تھا۔ حضرت موسیٰ کو تو اس جگہ کی تلاش تھی، اس لیے پھر وہ اسی جگہ پر واپس چلے گئے۔ وہاں انہوں نے اللہ کے ایک بندے کو دیکھا جن کو اللہ نے مخصوص علم عطا فرمایا تھا۔ حضرت موسیٰ نے ان سے کہا کہ اللہ نے جو کچھ آپ کو علم دیا وہ مجھے بھی سکھا دیجئے، مگر انہوں نے جواب دیا کہ تم صبر نہ کر سکو گے، اور جن باتوں کی آپ کو پوری واقفیت نہیں ہے ان پر آپ صبر کر بھی کیسے سکتے ہیں؟ موسیٰ نے کہا، انشاءاللہ آپ مجھے صابر میں پائیں گے، اور میں آپ کی کسی حکم کی خلاف ورزی نہیں کروں گا۔ آخر جب انہوں نے زیادہ اصرار کیا تو اس اللہ کے بندے نے کہا، تم میرے ساتھ رہنا چاہتے ہو تو شرط یہ ہے کہ جو کام کروں اس کے متعلق کچھ مجھ سے بات نہیں کرنا، اور نہ ہی کوئی سوال پوچھنا، یہاں تک کہ میں خود اس کی وضاحت نہ کروں۔ حضرت موسیٰ نے یہ شرط منظور کر لی اور دونوں سفر پر روانہ ہو گئے۔ جب دونوں ایک کشتی پر سوار ہوئے تو اس اللہ کے بندے نے کشتی میں سوراخ کر دیا۔ حضرت موسیٰ اس پر ناراض ہوئے اور کہا کہ کیا تم نے اس لیے کشتی میں سوراخ کیا کہ اس میں سوار لوگ ڈوب جائیں؟ یہ آپ نے بڑا خوفناک کام کیا ہے۔ انہوں نے شرط یاد دلائی تو آپ نے کہا کہ میں بھول گیا تھا، اب ایسا نہیں ہوگا۔ آگے بڑھے تو خشکی پر ایک لڑکا ملا جسے انہوں نے قتل کر ڈالا۔ اس پر حضرت موسیٰ بگڑ گئے اور کہا، آپ نے بغیر کسی قصور کے اس کو مار ڈالا، آپ نے بہت برا کیا ہے۔ اس پر انہوں نے کہا کہ میں نے کہا تھا کہ آپ میرے ساتھ نہ چل سکیں گے۔ پھر دونوں میں دوبارہ قول و قرار ہوا۔ چلتے چلتے یہ ایک گاؤں میں پہنچے جہاں کے لوگوں نے ان کو اپنا مہمان بنانے سے انکار کر دیا، مگر ان دونوں نے دیکھا کہ ایک دیوار گرنے والی ہے، اس کو انہوں نے درست کر دیا۔ حضرت موسیٰ پھر صبر نہ کر سکے اور کہا کہ اگر آپ چاہتے تو ان سے اس کام پر مزدوری مانگ لیتے۔ اللہ کے بندے حضرت خضر نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ اب ہم دونوں ایک ساتھ نہیں رہ سکتے، مگر جدا ہونے سے پہلے ان باتوں کا مطلب سمجھ لیجئے۔ کشتی چند غریب آدمیوں کی تھی جو اسے کرائے پر چلاتے تھے۔ دریا کے اس طرف کا بادشاہ زبردستی کشتیاں چھین لیا کرتا تھا۔ میں نے اس میں سوراخ کر دیا کہ عیب دار ہونے کی وجہ سے اسے کوئی نہ لے گیا۔ رہا لڑکا تو اس کے ماں باپ ایماندار تھے، مگر وہ سرکش اور کافر تھا۔
مجھے اس بات کا ڈر تھا کہ یہ لڑکا ان دونوں کو سرکشی اور کفر میں نہ پھنسا دے۔ میں نے قتل کر دیا کہ اللہ انہیں اس کے بدلے میں مہربان اور نیک بیٹا عطا کرے۔ شہر کی دیوار 2 یتیم بچوں کی تھی، جس کے نیچے ان کی دولت دفن تھی۔ ان کا باپ نیک تھا، اگر دیوار گر جاتی تو دوسرے لوگ ان کی دولت پر قبضہ کر لیتے۔ اللہ تعالیٰ کی مرضی یہ تھی کہ دونوں جوان ہو کر اپنا خزانہ نکال سکیں۔ یہ جو کچھ ہوا تمہارے رب کی رحمت کا نتیجہ تھا۔ میں نے اپنی طرف سے کچھ نہیں کیا، یہی وہ باتیں تھیں جن پر آپ صبر نہ کر سکے۔